الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری جو ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام کے بارے میں چل رہی ہے، اور آج جو بیان کرنے لگے ہیں وہ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے جی، جو اسماء افعال ہے، ان کے بارے میں ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ خلاصہ تیسرا جلسہ ہے ہمارا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں غیر متمکن کی اقسام کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں تھیں، پہلی 3 بیان ہو چکی، اور آج جو ہے وہ اسماء افعال کے بارے میں ہے۔ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم جو ہے وہ اسماء افعال ہیں۔ تو جی اسماء افعال کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے۔ اسماء افعال کو اسماء افعال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسماء افعال کو اسماء افعال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اسماء افعال ہیں جن میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، یہ اسماء افعال 2 قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن میں مطلب ہے فعل امر کا معنی میں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ البتہ عرض کر دوں کہ یہ جو عوامل ہے کتاب عوامل، اس میں 9 بیان ہوئے ہیں۔ اسماء افعال 6 کہا امر حاضر کے لیے اور 3 ماضی کے لیے ہیں، لیکن یہاں امر حاضر کے لیے ایک کلمہ اضافی بھی کر دیا ہے، تو یہاں 7 بن جائیں گے، یعنی جو آئے ہیں امر حاضر کے وہ 7 ہیں، اور جو فعل ماضی کے لیے وہ 3 ہیں۔ ہم اس سے تقسیم کریں کہ جو اسماء افعال ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، کچھ جو ہیں امر حاضر کے معنی میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں وہ جو امر حاضر کے معنی میں ہیں 6 یا 7، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ رویدہ، بلہا، حیہل، دونکا، علیکا، ہا، اور ادھر ایک اور ہے حلما، ٹھیک ہے۔ یہ 7 جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فعل امر کے معنی میں ہیں، اور 3 جو ہے فعل ماضی کے معنی میں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہے ہاتا، شتانہ، سرآنا، وہ 3 فعل ماضی کے لیے ہیں، اور یہ 7 جو ہیں کیا ہیں؟ امر حاضر کے معنی میں ہیں۔ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے بھائی عزیزو کہ وہ جو امر حاضر کے معنی میں ہیں، وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہیں، ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ امر حاضر والے مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ یہ امر حاضر والے ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، تو وہ تو مفعول ہو گیا۔ ممکن ہے آپ کہیں تو فاعل کہاں گیا جی؟ فاعل جو ہوتا ہے مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے جو ان کے اندر مستتر ہوتی ہے۔ فاعل مخاطب کی ضمیر ہے جو ان 6 یا 7 کے اندر مستتر ہوتی ہے، اور بعد والا جو اسم آتا ہے وہ مفعولیت کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ مثال ٹھیک ہے نا، مثال سے حل کرتے ہیں۔ رویدہ زیدان، رویدہ زیدان، رویدہ ہے اسماء افعال میں سے امر حاضر کا ہے، اور ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثلا آگے کیا کر دیا؟ زید کو، زید جو اسم ہے اس کو کیا پڑھا؟ رویدہ زیدان، بلہا زیدان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے علیکا زیدان۔ تو یہ جو ہے ان کے بعد جو آئے گا مختصر عرض کروں، وہ اسم جو ہے منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر، اور ان کا فاعل ان کے اندر مخاطب کی ضمیر ہے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو 3 مطلب عرض کیے ہیں فعل ماضی والے، وہ کون سے ہیں؟ ہے ہاتا، شتانہ، سرآنا۔ ہے ہاتا، شتانہ، سرآنا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو فاعلیت کی بنا کے اوپر رفع دیتے ہیں یہ، جیسے ہے ہاتا زیدون، ہے ہاتا زیدون، شتانہ زیدون و امرون، ٹھیک ہے۔ شتانہ زیدون و امرون، زید کے بعد امرون پر کیوں عطف کیا ہے؟ کیونکہ معنی شتان میں جدائی کا معنی ہے تو جدائی ایک سے تھوڑی ہوگی، کوئی دوسرا بھی ہوگا جن میں جدائی ہوگی آپس میں۔ زید اور عمر ایک دوسرے سے جدا ہوئے، یہاں یہ کہنا کہ باقی میں تو مثلا جو ہے
ہے ہاتھ زیدن شتانہ کے پہنچے تو کہہ دیا شتان زیدن و عامرون، یہ کیوں کہاں سے آ گئی نا بھائی جان، ٹھیک ہے، یہ جدائی کا معنی ہے نا، شتان میں جدائی کا معنی ہے، اور جب جدائی ہوتی ہے تو دو میں جدائی ہوتی ہے کم از کم، ٹھیک ہے، تو پھر واو عطف لگائیے، زید اور عامر ایک دوسرے سے جدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اگلی قسم شروع کرنے سے پہلے بھلا کیا کہا، اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، امیدوار ہوں مطلب تو حل ہو گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اسماء افعال کی چوتھی قسم بیان کی ہے، اسماء افعال کے بارے میں ہے۔ اسماء افعال کو اسماء افعال اس لیے کہتے ہیں جن میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ دو قسم کے ہیں، کچھ جی امر حاضر کے معنی میں، کچھ فعل ماضی کے معنی میں۔ امر حاضر والے یہاں 7 اور فعل ماضی والے 3 ہیں۔ وہ جو امر حاضر کے ہیں ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، فعل ماضی کے بعد جو آتا ہے وہ فاعلیت کی بنا پر کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قسم تھی چوتھی۔ اچھا، اس کے بعد نا ہماری اسم متمکن کی جو ہے نا 5ویں قسم ہے، جس کا نام ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات 5ویں قسم ہے اس میں غیر متمکن کی۔ اصوات کسے کہتے ہیں؟ صوت کی جمع اصوات ہے، صوت کی جمع اصوات ہے۔ تو اسم صوت کیا ہے؟ ایک ایسا اسم ہے جس سے کسی قسم کی آواز کو کیا کیا جائے، مطلب ہے نقل کی جائے، جس سے کسی قسم کی آواز کو نقل کیا جائے۔ اسم صوت کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس سے کسی قسم کی آواز کو نقل کیا جائے۔ مثلا کیسے جی؟ مثلا اوہ اوہ کب کرتے ہیں؟ کھانسی کی آواز ہے نا، اوہ اوہ کھانسی کی آواز ہے، اوف 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 درد کی آواز ہے، اوف او درد اوف، ٹھیک ہے بھائی، درد ہو تو اوف لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مثلا بخن، بخن کس کی آواز ہے؟ خوشی کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں نے مولا علی کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، مبارک ہو مبارک ہو، خوشی کے موقع پہ ان کا کہا کہ آپ ہر مومن اور مومنہ کے جو ہے نا مولا بن گئے، مولا بن گئے، بڑی انہوں نے دادیں دی تھیں، تبریک کی تھی۔ بخن بخن خوشی کے موقع پہ لگتا ہے۔ اور جو مثلا جو ہے نا نخ ہے، وہ اونٹ کو بٹھانے کی آواز ہے، کاں کوے کی آواز ہے۔ تو یہ ہے اسم صوت جی۔ اسم صوت کیا ہوا؟ اسم صوت وہ اسم ہے جس سے کسی قسم کی آواز کو نقل کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہماری قسم ہے میرے عزیزو، اس میں غیر متمکن کی 6ٹھی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے ہم ساتھ ملا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسماء ظروف۔ اسماء ظروف کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ظروف کیا ہے؟ ظروف ظرف کی جمع ہے۔ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں یہ واقعا نا، یعنی یہ نامیر میں اس نے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی واضح کر کے بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو اگلی کتابیں ان میں نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات، ظرف یہ بھائی، ظرف ہے کیا چیز، کتنا خوبصورت انہوں نے بیان کیا یہاں، بہت واقعا۔ ظروف ظرف کی جمع ہے، اور ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں ایسے اسم کو، ٹھیک ہے، ظرف ظرف کی جمع ہے، اور ظرف اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ڈالی جائے۔ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظروف ظرف کی جمع ہے، اور ظرف اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ڈالی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، برتنوں کو کیوں ظرف کہتے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمارے ہیں نا گھر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ظروف لے آؤ بھائی، ظروف لے آؤ، ٹھیک ہے، ضرورت ہے۔ وہ ظروف کیا ہے؟ ظروف برتن جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ظروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نا یہ ظرف ہر چیز کے مطلب ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، لکل شیء بحسبہ، ہر چیز کے مطابق ظرف بنے گا نا۔ مثلا اب ہم کیا ہیں، کمرے میں فرض کریں بیٹھ کر درس پڑھ رہے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر، تو کمرہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ ظرف، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز کے مطابق جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظرف وہ ہے جس میں کوئی چیز ڈالی جائے۔ پھر نا دقت فرمائیں، ظرف کی آگے 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان اسے کہتے ہیں جو کسی وقت کے اوپر وقت کو بتائے۔ ظرف زمان کیا ہے؟ جو کسی وقت کے اوپر دلالت کرے۔ اور ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ جو کسی جگہ کو
بتائے، ظرف مکان جو کسی جگہ کو بتائے، ظرف زمان جو کسی وقت کو بتائے۔ مثالیں جی، ہمارے بعض عزیز بڑے مثالوں کے منتظر ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، جب تک مثال نہ آئے کہتے ہیں مطلب حل نہیں ہے جی۔ مثال جی بھائی جان، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ مثال جی کہ ظرف زمان کی مثال کیا ہے؟ ظرف زمان کی مثال جی مثلا اذ، اذا، متا، ٹھیک ہے، ایانا، مز، منزو، یہ جو مثالیں جو ہیں نا، ٹھیک ہے، ظرف زمان کی ہیں۔ ظرف مکان کی جو کسی جگہ کے اوپر بتائے ظرف، ٹھیک ہے، اس کے لیے مثلا کیا ہم استعمال کریں؟ حیثو، حیثو، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے ظرف مکان کے لیے۔ یا اور کیا کلمہ آگا جان استعمال کریں؟ تحتو، تحتو، تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو تحت، فوق اوپر کو تحت، نیچے قدام آگے کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مطلب اوپر نیچے جگہ ہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، یا آگے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کیا بیان ہوا جی؟ اس میں غیر متمکن کی چھٹی کی سم، ٹھیک ہے، اسماء ظروف، ظرف کی تعریف کی، ظرف کسے کہتے ہیں، ظرف کی اقسام، ظرف مکان، ظرف زمان، ہر ایک کی جو ہے نا مثالیں بیان ہم نے کی ہیں۔ نقطہ بڑا مہم بیان کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ظروف ہیں، ظروف یہ نا مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کب ہوتے ہیں؟ یہ ظروف مبنی ہوتے ہیں جب ان کا مضاف الیہ معذوف منوی ہو۔ منوی کا مطلب یہ ہے کہ نیت میں ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، ان کا مضاف الیہ یہ ظروف مبنی ہوتے ہیں۔ شرط ہے جب ان کا مضاف الیہ منوی ہو، یعنی نیت میں ہو، لفظوں میں آگے نہ ہو، تو یہ ظروف نا مبنی کہلاتے ہیں۔ یہ ظروف اس وقت مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہماری اگلی قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اسماء کنایات کے بارے میں ہے۔ اسماء کنایات کے بارے میں ہے، اس پہ ذرا انشاءاللہ ہم لوگ مل کر دھیان دیں، اور پھر نا میں عبارت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ساتویں قسم جو بتا رہا ہوں، اسماء کنایات، ہوشیار رہنا۔ کنایات کنائے کی جمع ہے، کنایات کنائے کی جمع ہے۔ کنایا ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر صراحت کے ساتھ دلالت نہ کرے۔ کنایا ہے نا، لفظوں سے ظاہر ہے، جو کسی چیز پر صراحت کے ساتھ دلالت نہ کرے بلکہ بطور ابہام کے دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو کنایا ہے، کنائے کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ وہ ہے جو عدد کے لیے آتا ہے کنایا، اور کچھ وہ ہے جو نا بات چیت کرنے کے لیے مطلب ہے کنائے کے نا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر عدد سے کنایا ہو، عدد سے کنایا لینا ہو، تو اس کے لیے جو مطلب لفظ ہے نا وہ ہے کم اور قضا۔ کم اور قضا عدد کے لیے کنایا ہوتے ہیں، اور بات چیت کے لیے کنایا ہو نا تو اس کے لیے ہوتا ہے کیتا، زیتا۔ بیان کروں گا عبارہ سے، اس کے لیے فقط ابھی کلمے ہم مد نظر رکھ لیں۔ کیتا، زیتا اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی۔ اسماء کنایات، کنایا کی جمع کنایات ہے۔ کنایا ایک ایسی چیز ہے، ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر واضح اور صراحتاً دلالت نہ کرے بلکہ بطور ابہام کے دلالت کرے۔ تو کنایا کبھی عدد سے ہوتا ہے، کبھی بات چیت سے ہوتا ہے۔ عدد کے لیے کم اور قضا ہے، بات چیت کے لیے کیتا اور زیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدد کے لیے مثلا مثال دے کے نا پھر میرے خیال میں بعد میں پڑھوں گا۔ کم رجلین عندی، کم رجلین عندی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس، کم رجلین عندی، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ تو اتنے کتنے بھائیان؟ اتنے مرد ہیں، اتنے تو کنایا ہی ہے نا آخر، ٹھیک ہے۔ یا مثلا بات کرنی ہو آگا جان، تو کل تو زیتا و زیتا، میں نے ایسا اور ایسا کہا۔ کل تو زیتا، بات چیت کے لیے جو کنایا بتایا تھا نا کہ زیتا زیتا استعمال ہوتا ہے بات چیت کے لیے، تو میں اگر کہوں کل تو زیتا و زیتا، میں نے ایسا اور ایسا کہا۔ ایسا ایسا کیا کہا تو نے، ٹھیک ہے نا۔ کنائے سے بات ہوتی ہے، بعض اوقات بات کو، ٹھیک ہے، سامنے والے کو مطلب ہے ممکن ہے ہم واضح نہیں بیان کرنا چاہتے، ایک درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے ایسا ایسا کہا، ٹھیک ہے۔ یا بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑے ہمدرد بن کے، میں نے ایسا ایسا سنا ہے، ٹھیک ہے، ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، پرہیزگار بن کے متقی، میں نے ایسا ایسا سنا ہے، یار پتہ نہیں کیسی باتیں ہیں، وہ ایسا ایسا کیا سنا ہے تم نے، ٹھیک ہے۔
ایسی ایسی کہے گا میں نے باتیں سنی ہیں، کنائے کنائے میں کرے گا، ٹھیک ہے، اور رگڑ لگا دے گا اللہ بھلا کرے ہمارا، ٹھیک ہے، ہاں اسی ایسے میں تیسا پھیر دے گا اس کا، ٹھیک ہے، خیال کرنا ہے ہم نے، یقین جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ یار کتنا ستار العیوب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیٹوں میں کیوں درد پڑ جاتا ہے کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں، ٹھیک ہے، تو ہم بڑی مشکل میں ہوتے ہیں جب تک کسی کو بتائیں نہیں، پھر لذت لیتے ہیں، چاشنی لیتے ہیں اس چیز کی۔ اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جس کا ہم نے ستیہ ناس کیا، عزت آبرو کو برباد کیا ہے، ٹھیک ہے، جب ہماری نیکیاں ادھر چلی جائیں گی جو کار خیر کیا ہوگا، اس وقت اپنے ہاتھ سے نقصان کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے اس وقت اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ بندہ اپنی زبان کے اوپر جو ہے کنٹرول کرے، اور یہی بہتر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آغا حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عاملی صاحب نے ایک دن نماز جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے منہ میں جو آتا ہے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آسن میں سے، آخر آپ کے دماغ میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، ان میں سے بھی جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے اس کو باہر نکالو منہ سے، نہ کہ جو منہ میں آئے کہتے جاؤ کیا نہیں پتہ ہمیں، فرشتے ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کس نے جواب دینا ہے؟ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، پھر ایسی ایسی باتیں جو منہ میں آئے نہیں کہیں گے، سوچ سمجھ کر بات کریں گے جس کا جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ معذرت یہ بات ایسے منہ سے نکل گئی ہے میرے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں آغا جان، یہ جو کام کی بتائی نا، کام کے بارے میں، پھر کام کی کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، کام کی 2 قسمیں ہیں۔ بھائی بات کنایا کی چل رہی تھی نا، عدد کے لیے تو کام کا ہے نا، اس کام کی آگے 2 قسمیں ہیں، کام میں استفہامیہ اور کام میں خبریہ۔ کام میں استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ کام میں استفہامیہ کسی عدد کے بارے میں سوال کرنا ہو نا، عدد کے بارے میں، تو کام میں استفہامیہ ہوتا ہے، اور کام میں خبریہ کسی عدد کے بارے میں، کام میں خبریہ کیا ہے؟ کسی عدد کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کام استفہامیہ ہوتا ہے اس کی ایک تمیز ہوتی ہے جو منصوب ہوتی ہے، کام خبریہ کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں قسم میرے خیال میں آج اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں آپ عزیزوں سے معذرت کے ساتھ 1-2 اضافی کلمے ہو بھی جائیں، ٹھیک ہے، تو صبر کریں، بار بار اس کی بجائے آج اس کو کرتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم جو ہے نا وہ مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی کیا تھا؟ یاد ہوگا پہلے پڑھا ہے کہ جب 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور دوسرے میں جو واو ہے دوسرے 2 اسموں کو ملانے کے لیے اس کو کیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس مرکب بنائی کا ایک نام تھا مرکب تضمینی بھی، جیسے جناب علی کیا ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی 2 اسم متضمن ہوتے ہیں نا، اس لیے مرکب تضمینی بھی نام ہے، جیسے احدہ عشرہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ 8 قسمیں تھیں، اس میں غیر متمکن کی 8 کی 8 ہم بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ جو 8 قسمیں اسماء افعال کو چھوڑ دیں اور باقی جو 7 ہیں یہ مبنی ہیں، کیونکہ یہ نہ حروف کے ساتھ مشابہ ہیں۔ جس طرح حرف معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے، یہ بھی کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اور وہ جو اسماء افعال ہیں وہ 2 قسم کے تھے، وہ جو امر حاضر والے ہیں وہ فعل امر کے مشابہ ہیں، فعل ماضی والے ماضی کے مشابہ ہیں۔ آ جائیں بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی 4تھی قسم اسماء افعال ہیں۔ اسماء افعال ایسے اسم ہیں جن میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ 2 قسم پر ہیں، نمبر 1 امر حاضر کے معنی میں، نمبر 2 فعل ماضی کے معنی میں۔ امر حاضر کے معنی میں جو ہیں یہ کیا ہے؟ رویدہ، بلہا، یہ امہل کے معنی میں آتے ہیں۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ان کی مقصود پتہ نہیں کیا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اکٹھا معنی کیسے ہے؟ رویدہ کا معنی ٹھیک ہے امہل ہے، رویدہ امہل کے معنی میں ہے کہ امہل زیدان، تو زید کو مہلت دے، عوامل میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بلہا کا معنی دا ہے، دونوں کا معنی تو امہل نہیں ہے، دونوں کا معنی امہل نہیں ہے، تو لہذا بلہا کا معنی ہے دا، چھوڑ، یعنی تو چھوڑ۔ تو یہ جو تو چھوڑ ہے نا اس کو بلہا سے مربوط کر دیں،
رویدہ کو امہل کے معنی میں لے لیں، جیسا کہ ہے، عوامل میں بھی یہی ہے اور یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے، یا پتہ اس کے ذہن میں کیا مطلب ہے ٹھیک ہے۔ حیا حل اور حلما یہ دونوں ایتے کے معنی میں ہیں، ایتے تو آ یعنی آ تو، دون کا اور ہا یہ دونوں خذ کے معنی میں ہیں، یعنی تو پکڑ، علیہ کا یہ الزم کے معنی میں، یعنی تو لازم پکڑ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی فعل ماضی کے معنی میں، وہ تین جو فعل ماضی والے تھے، جیسے ہے ہاتھ بمعنی بعودا دور ہوا، شتان بمعنی افترقا جدا ہوا، مثالیں نہیں دیں ٹھیک ہے۔ سر آنا یعنی ساروا جلدی کی، عمل کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں ہے لہذا مثال بھی نہیں دی، وہ جو میں نے عمل بتایا تھا تو مثال آپ بنا سکتے ہیں کہ ان کے بعد جو آئے گا اس منصوب ہوگا، جیسے مثلا رویدہ زیدن، اگر ادھر کی لیں گے تو کہیں گے ہے ہاتھ زیدن، وہ اس کا مطلب ایک مثال بھی رکھ لیں۔ اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اصوات ہیں، اصوات صوت کی جمع ہے۔ اس میں صوت ایسا اس میں جس سے کسی قسم کی آواز نقل کی جائے، جیسے اوہ کھانسی کی آواز ہے، اوف درد کے وقت کی آواز ہے، بخن خوشی کے وقت کی آواز ہے، نخ اونٹ کو بٹھانے کی آواز ہے، غاقاں کوے کی آواز ہے، ٹھیک ہو گئی بات جی۔ اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم اسماء ظروف ہیں، ظروف ظرف کی جمع ہے، ظرف اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ڈالی جائے۔ اسماء ظروف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان جی، جو اس وقت پر دلالت کرے اسے ظرف زمان، اور جو کسی جگہ پر دلالت کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف زمان کی مثال جی، جیسے از بمعنی جس وقت، اذا بمعنی جب کہ، متا بمعنی کس وقت کب، کیفا بمعنی کیا حال ہے، ایانہ بمعنی کب، امس بمعنی کل گزشتے، موز منذ بمعنی فلاں زمان کے شروع سے، قطو بمعنی کبھی بھی، اوزو آئندہ زمانہ کا احاطہ کرنے، اور ماضی کے معنی میں ہے قطو کبھی بھی، اور اوزو جو ہے آئندہ زمانے کے لیے آتا ہے، قبلو بمعنی پہلے، بعد و بعد میں، یہ جی اس کی مثالیں تھیں نا ظرف زمان کی۔ ظرف مکان کی جیسے حیثو بمعنی جس جگہ، قدام بمعنی آگے کی جگہ، تحتو نیچے، فوق اوپر۔ یہ ظروف مبنیاں میں اس وقت شمار ہوں گے جب ان کے مضاف الیہ معذوف منوی ہو، یعنی مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو مگر نیت میں مراد ہو، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، مبنی ہے نا ٹھیک ہے۔ کیونکہ تقدیر عبارت اس طرح کی ہے میرے بھائی عزیزو، للہ الامر من قبل الخلق و من بعد الخلق، مضاف الیہ ذکر کر کے بتایا یہاں، اس مثال میں مضاف الیہ نیت میں مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اس میں غیر متمکن کی ساتویں قسم اسماء کنایات۔ کنایات کنائے کی جمع ہے، کنایہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی شے معین پر صراحتاً دلالت نہ کرے بلکہ بطور ابہام کے دلالت کرے۔ کنایہ کبھی عدد سے ہوتا ہے، کبھی بات چیت سے۔ عدد سے ہو جیسے کام و قضا، مثال دیتے ہیں کام رجلین عندی، میرے پاس اتنے مرد ہیں، اتنے مرد ہیں، ظاہر اشارہ ہی ہے نا، عدد سے کتنے مرد ہیں مثلا کوئی پتہ تو نہیں نا، عندی قضا و قضا رجلان، میرے پاس اتنے مرد ہیں، یہ قضا کی مثال دے دی، یہ بھی عدد سے ہے لیکن کنایہ ہے۔ بات چیت سے کنایہ ہو جیسے کہتا زیتا، یعنی مطلب ہے بات چیت سے کنایہ لینا ہو نا تو پھر کہتا زیتا استعمال ہوتے ہیں، بے معنی ایسا ایسا۔ مثال جی، کل تو زیتا و زیتا، زیتا زیتا کیا جی، میں نے ایسا اور ایسا کہا، ایسا ایسا میں نے کہا۔ سمے تو کہتا و کہتا، میں نے سنا ایسا اور ایسا، ٹھیک ہے، یہ ساری کنایے والی باتیں ہیں۔ کام کی دو قسمیں ہیں، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم میں استفہامیہ سے کسی عدد کے بارے میں سوال کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے کم رجلان عندہ کا، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں جی، یہ کم استفہامیہ ہیں، عدد کے بارے میں کتنے آدمی ہیں۔ اور کم خبریہ سے کسی عدد کی خبر دی جاتی ہے، جیسے کم رجلین عندی، یہاں پر کم خبریہ مراد ہے نہ کہ استفہامیہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آٹھویں قسم جی، اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم مرکب بنائی ہے، جیسے احد عشرہ، فائدتن، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی
ساتوں قسمیں مبنی اصل حرف کے مشابہ ہیں کیونکہ جس طرح حروف اپنے معنی بتانے میں دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ ساتوں قسمیں اپنے معنی سمجھانے میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا، اسماء افعال جو امر حاضر والے ہیں وہ مشابہ ہیں امر کے، اور اسی طرح اسماء افعال بمعنی ماضی کے جو ہیں وہ مشابہ ہیں ماضی کے، جیسا کہ گزرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔